کیا کہ آپ کے سامنے جب پاکستان میں عمران خان نے 18 اگست کو حلف لیا تھا، اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو آپ کا تمام تر جو ہماری معیشت تھی وہ گر چکی تھی. ہمارے جو قرضے تھے وہ بے انتہا تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $20 بلین کے اوپر تھا. یعنی ہم جو چیزیں منگوا رہے تھے اور جو چیزیں بیچ رہے تھے ان میں $20 بلین کا فرق تھا. الحمدللہ وہ بھی ہم نے 3 سالوں میں زیرو کے اوپر لے کے آئے. سو جس طرح سے گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر اگر ایک گھر کے اوپر جب اخراجات زیادہ ہوں، آمدنی کم ہو، تو پھر گھر کیا کرے گا؟ وہ قرضے لے گا، وہ دوستوں سے مدد مانگے گا، ایسے ہی آگے چلے گا. اسی طرح سے ملک جو ہے اس کا حالت تھی. ہماری خرچے بہت زیادہ تھے، آمدنی بہت کم تھی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معاشی بحران پیدا ہو گیا تھا، اور ہم قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے تھے اور اپنا ملک چلا رہے تھے. ان 3 سالوں میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وزیر اعظم عمران خان کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو معاشی سمت ہے وہ صحیح کی. ہم نے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین سے اس کو 0 پہ لے کر کے آئے ہیں. ہم نے پاکستان میں جو بالکل ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی، ہماری تمام جو صنعت ہے وہ بند ہو گئی تھی، اس کو ہم نے ریوائیو کیا ہے. ہماری ایگریکلچر مکمل بیٹھ گئی تھی، ہم نے اس کو ریوائیو کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو 4 بڑی فصلیں ہیں پاکستان میں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی. ہم نے جو ویٹ ہے وہ پاکستان کی سب سے تاریخ کا سب سے بڑی گندم پیدا ہوئی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مکئی پیدا ہوئی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چاول پیدا ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ گنے کی فصل ہوئی. سو یہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کیا، ہم نے انڈسٹری کو ریوائیو کیا، ہم نے اپنے جو قرضے ہیں ان کو اس میں ہم جو ہے وہ بہتری لے کر کے آئے، اور اس میں ہم جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے زیرو کے اوپر لیا، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کل سے میں نے آپ کو سامنے رکھا تھا جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اب استحکام نظر آ رہا ہے. اور آج آپ کے سامنے جو منسٹر انڈسٹریز ہیں خسرو بختیار صاحب، وہ ہم نئی خوشخبری لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں، جہاں پر ہم گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کمی ہوگی، اور جو ہماری نئی آٹو پالیسی کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے نتیجے میں جو ہماری لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے. اور اسپیشلی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب منسٹر صاحب نے یہ بات سامنے رکھی کہ وہ لوگ جو پہلی بار گاڑی لے رہے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل انیشیٹو جو لایا گیا ہے کہ جو ہمارے بچے اسپیشلی جو ینگسٹرز جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ پہلی بار گاڑی لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک زبردست اسکیم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. سو میں مختوم صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کی نئی پالیسی کے چیدہ نکات کیا ہوں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. پاکستان کا جو آٹو سیکٹر ہے، یہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی پاکستان میں اس وقت 4,15,000 گاڑی بنانے کی ہے، اور ہر گاڑی کے ساتھ 5 نوکریاں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم ایک استحکام کے موڈ میں آئے، کنٹریکشن ہوئی اکانومی میں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، اب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بیلنس ہم نے اسٹیبل کر لیے، اور اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. آٹو سیکٹر کا تقریباً لگ بھگ 10% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں رول ہے. تو ہم نے اس کیپیسٹی کو، پہلا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو بڑھائیں. تو پچھلے سال صرف 1,64,000 گاڑی بنی، اور اگلے سال ہمارا کوشش ہے جو ہم نے آٹو پالیسی کے تھرو، جس کے سیلینٹ فیچرز کچھ آ گئے ہیں اور کچھ اگلے مہینے کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ بعد آپ کے سامنے رکھیں گے، کہ ہم ڈیمانڈ کو بڑھائیں تاکہ 164,000 پروڈکشن سے 1,64,000 سے کم از کم 3 لاکھ تک ہم اس سال پہنچیں. اور اس کے لیے سب سے بڑا انسینٹو یہ تھا اس سیکٹر کے اندر
کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو ہم نے گاڑیوں کی قیمتوں کے اوپر حکومت نے اپنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور چھوٹی گاڑی کے اندر اپنا سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا جو میری گاڑی اسکیم کے تحت. تو اس وقت جو 660 سی سی جس میں آلٹو کی ساری رینج ہے تو اس کی جو قیمت کم ہوگی وہ تقریباً 1,05,000 کے تقریباً کم ہوگی. اس کے بعد 1000 سی سی میں 1,42,000 کم ہوگی. کلٹس یا یہ گاڑیاں جو ہیں ان میں 1,86,000 گاڑی کی قیمت کم ہوگی. سٹی کے اندر قیمتیں کم ہوں گی. ٹوئٹا یارس وغیرہ یہ کوئی 1,25,000 کے لگ بھگ قیمتیں کم ہوں گی. اسی طرح ٹوئٹا گرینڈے، سپورٹیج، فارچونر جتنی گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں نئی قیمتوں کا اطلاق انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا. اور پاکستان آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور یہ نئی اطلاق گاڑیوں کا نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اس سے ایک دم ڈیمانڈ پیدا ہوگی سیکٹر کے اندر اور گاڑیوں کی پروڈکشن کے اندر اضافہ ہوگا. میں یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم گاڑی کی پروڈکشن بڑھائیں گے تو تقریباً اس ملک کے اندر اس سال اس سیکٹر کے اندر 3 لاکھ نئی نوکریاں مہیا ہوں گی. اور ساتھ ہی اس سے دوسرا سیکٹر جو وابستہ ہے آٹو سیکٹر کے اندر وہ موٹر سائیکلز کا ہے. پاکستان میں اس میں بہت گروتھ آئی کیونکہ جیسے چودھری فواد صاحب نے فرمایا کہ رورل اکانومی دیہی معیشت کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو اس سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. تو موٹر سائیکلز اس سال 26 لاکھ موٹر سائیکل پاکستان میں بنے اور اگلے سال انشاءاللہ 30 لاکھ موٹر سائیکل بنیں گے. تو 4 لاکھ موٹر سائیکل آپ کو انشاءاللہ 75,000 اور نوکری دیں گے جو موسٹلی رورل ایریاز میں ہوتی ہیں. نوکریوں کا مطلب ورک شاپس اس کو جو پروڈیوس کرنے کے اندر پروڈکشن کے اندر مینوفیکچرنگ کے اندر آفٹر سیل سروسز ڈیلرشپس تو یہ سارے کا سارا ایکسپینڈ ہوگا. تو انشاءاللہ تقریباً اس سیکٹر کے اندر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو ملا کے کچھ 3.25 لاکھ نوکری اس سال آئے گی. اب دوسرا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہم پہلی دفعہ جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں. تو ایک فیملی جو موٹر سائیکل پہ چل ہے بچے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں موسم ہے گرمی ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو گریجویٹ کر کے پہلی گاڑی خریدے. تو سب سے پہلے تو ہم نے گاڑیوں کی جو اپ فرنٹ پیمنٹ ہے اس کو 20% کر دیا ہے صرف گاڑی کی لاگت کا کہ پہلے آپ کو. ساتھ ہی ہم نے چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کم کر دی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کی لیز کے لیے بھی جو طریقہ کار ہے اس کو بھی اور آسان کر دیں گے تاکہ ماہانہ قسط وار طریقے سے یہ لوگ اپنی ایک باعزت سواری پہ چل سکیں. اب میں آتا ہوں پاکستان کی اگر ہم نے سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ہمیں اس ملک کی انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ بیس کو بڑھانا پڑے گا ورنہ آپ جیسے ہی گروتھ میں جاتے ہیں آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کہ آپ کی ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے آپ کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے ایکسپورٹ ساتھ نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش ہے کہ انڈیجنائزیشن اور لوکلائزیشن پہ فوکس ہو. تو اب جو ہم آٹو پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو لوکلائزیشن ہے اس کو مینڈیٹ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اس وقت پاکستان میں ویلیو کے لحاظ سے اگر لوکلائزیشن ہو رہی ہے تو وہ 30 سے 35% ہے آٹو سیکٹر میں جو ہم انشاءاللہ 10% ایک سال کے ٹارگٹ کے ساتھ رکھ کے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ بہت بڑا سیکٹر ہے اس میں نئے انٹرنٹس بھی آئے ہیں. تو اس وقت اس سیکٹر کا ٹوٹل جو صرف آٹو کا موٹر سائیکلز کو نکال کے کوئی 1200 ارب کا یہ سیکٹر ہے. 350 ارب یہ ٹیکس دیتا ہے. اب اس سیکٹر کو ہم صرف پاکستان ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے
کیونکہ ہم باہر سے CKD منگواتے ہیں، 70% ویلیو ٹرمز میں پرزے منگواتے ہیں. اب اس کو ہمیں ایکسپورٹ سیکٹر کی طرف ایکسپورٹ اورینٹڈ کرنا ہے. تو جو ہم نئی پالیسی آ رہی ہے وہ آٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی، تاکہ پاکستان کا یہ سیکٹر گلوبل آٹو مینوفیکچرنگ، آٹو پارٹس ویلیو چین کا حصہ بنے. اور یہ پالیسی لازم ہوگی ایک سرٹن پرسنٹیج کہ جتنی آپ امپورٹ کریں گے اس کی ایک پرسنٹیج آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑے گی، تاکہ جو ان کے پیرنٹ کمپنیز ہیں، چاہے جاپنیز ہوں، چاہے کورینز ہوں، چاہے یورپینز ہوں، ان کو یہ پاکستان کا قانون پتہ ہو کہ ایکسپورٹ اب کرنی پڑے گی. تیسرا، جیسے جیسے اب ایک دم قیمتیں نیچے آئیں گی، ڈیمانڈ بڑھے گی اور پروڈکشن کیپیسٹی ٹائم لیتی ہے اس کو بڑھانے کے اندر، تو ایک مارکیٹ کے اندر ایک ڈیمانڈ سپلائی کا تھوڑا گیپ آئے گا. اور وہ آن کی جو ایک مسئلہ ہے اس ملک کے اندر، وہ اور زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے. تو آن کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو شخص گاڑی خریدنا چاہتا ہے، جو بھی گاڑی کا خریدار ہے، در حقیقت اس کو اسی کے نام پہ اپنی گاڑی رجسٹر کرانی پڑے گی، یا جو گاڑی رجسٹر کرائے گا وہی گاڑی بک کرا سکتا ہے. دوسرا، اگر گاڑی مینوفیکچررز نے 60 دن سے اوپر ڈیلے کیا تو کائبور کراچی انٹرسٹ ریٹ +3% ان پہ لاگو ہو جائے گا کہ ڈیلے پیمنٹس کے لحاظ میں یہ ان کو دیں گے. تیسرا، گاڑی کی آن لائن بکنگ ہوگی. ہر آدمی، جو شخص کسٹمر ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی گاڑی کس سٹیج پہ اس وقت مینوفیکچرنگ میں ہے. اور لاسٹلی، یہ جو رجسٹریشن کا ہم نے شرط کی ہے، یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگی. اس کے اوپر اس کو فیس جرمانہ دینا پڑے گا جو 50,000 سے 2 لاکھ کے اوپر ہے. اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی آن کا چل رہا ہے تو ہم اس جرمانے کی قیمت کو اور بڑھا دیں گے، شاید 10% کر دیں گاڑی کی ویلیو پہ، تاکہ یہ جو انویسٹر ہے جو یہ آن کے اندر اس مارکیٹ سپلائی ڈیمانڈ گیپ میں کھیلنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت کم جگہ ہو کہ وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکے. تو میں انہی چند گزارشات کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہماری گاڑیاں ہیں، اب ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ان کی کوالٹی بھی امپروو کی جائے. اس کے جو سیفٹی فیچرز ہیں وہ دنیا کے اندر جو سیفٹی فیچرز لاگو ہیں، WP29 کا ایک اسکیجول ہے، اس کے تحت پاکستان کی گاڑی جو پیداوار ہو اس کے اندر یہ سیفٹی فیچرز ہوں. ساتھ ہی جو ہماری پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر ہم ہائیبرڈ اور ای وہیکل، الیکٹرک وہیکلس کے لیے بھی ہم نے بہت اقدام کیے ہیں. اور الیکٹرک وہیکلس پہ جو امپورٹ تھی 25% کی، اس کو 10% کر دیا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر الیکٹرک وہیکلز آئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو سکے. چارجنگ سٹیشنز، اس سے بھی معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، نوکریاں بھی آئیں گی. اور یہی سلسلہ ہائیبرڈ کا ہے جو 30% آپ کے فیول کی کنزمپشن کو کم کرتا ہے. تو یہ میری چند گزارشات تھی. میں آج آپ کو آپ کی تواسط سے یہی خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں سب گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اور چھوٹی گاڑی پہ میری گاڑی اسکیم کے تحت ہمارا زیادہ فوکس ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنی پاکستان کی آٹو سیکٹر کی پروڈکشن بڑھائیں گے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں، کوئی سیکٹر اگر دنیا میں اس نے مقابلہ کرنا ہے، گلوبل چین کا حصہ بننا ہے، تو اس کا ایک سائز ہوتا ہے. تو جب پاکستان کے اندر ہم 5 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں 5 لاکھ گاڑی بنے گی، تو آپ کے پاس وہ سکیلز آ جائیں گے کہ یہ سیکٹر دنیا کی گلوبل آٹو چین کا حصہ بن جائے گا. اور پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکشن کے تحت ہماری کاوش یہی رہے گی کہ ہم 2024-25 تک
2023 तक इंशाल्लाह इस सेक्टर को उस 5 लाख के टारगेट के करीब से करीब तर ले आए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रिया। जी मुश्ताक। पहले तो जो डिजिटल कस्टम ड्यूटी थी ये कस्टमर से चार्ज हो रही थी, हुकूमत को नहीं मिल रही थी, 7% थी और एक कोर्ट केस में चल रहा था। तो हमारा ऑटो सेक्टर के साथ जो पुराने 3 बड़े टोयोटा, होंडा और सुजुकी वाले हैं उनके साथ तय हो गया कि ये पिछली ACD जमा करा देंगे और आगे 1000 सीसी से नीचे 0 कर दिए और 1000 सीसी से ऊपर 2% रह गई, जो अब ये आगे देंगे भी सही। तो एक बड़ा मसला जो पिछले कई सालों से इसको एड्रेस नहीं किया गया था वो एड्रेस हो चुका है। दूसरा देखिए जी, ये कल कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, आज इंशाल्लाह कोशिश है कि SRO आ जाए ताकि फिर ये नई कीमतों का ऐलान कर सके। दूसरा देखिए, मैं मार्केट मैकेनिज्म में हम बिलीव करते हैं। पाकिस्तान में अगर कीमतें फेयर प्राइसिंग और फिर अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करना है तो हमने इंपोर्ट की जो आना है मुल्क के अंदर बनी बनाई गाड़ी, उसके अंदर और इसके अंदर एक मुनासिब प्रोटेक्शन देनी है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अंडर इनवॉइसिंग का चैलेंज भी है। लोकलाइजेशन को अगर बढ़ाना है तो कितनी प्रोटेक्शन देनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ कि ये मुंह मांगा प्रॉफिट ऑटो सेक्टर बुरी क्वालिटी का ना कमा सके, तो हम इंपोर्ट को भी एक हद के बाद अलाउ करेंगे। मगर इन सब चीज़ों के ऊपर ये भी देखना है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना आउटले होगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी इनिशियल डिस्कशंस हो चुकी हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में हम ऑटो पॉलिसी को कैबिनेट में लेके जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि जो इंपोर्ट पे इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उसको भी हम और रैशनलाइज करें। हमारा मकसद पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी बनाना है, मगर उसके साथ साथ कस्टमर को एक फेयर प्राइस देना है और एक अच्छी क्वालिटी देना है। तो ये बैलेंस इंशाल्लाह हम दे के आएंगे और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको इन दोनों चीज़ों की झलक हुकूमती पॉलिसी में नज़र आएगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में नज़र आएगी। थैंक यू। मैंने आपको ओवरऑल देखिए, हमने ये देखना है जब हम इंपोर्ट की ड्यूटी को देखते हैं, प्रोटेक्शन को, तो हम ये देखेंगे कि कोई मुल्क अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ड्यूटियां अपनी मुल्क की कम करके, प्राइस कम करके हमारी मार्केट में डंपिंग ना शुरू हो जाए और जो लोकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आई हुई है, जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, वो जेपरडाइज ना हो। इसी तरह अंडर इनवॉइसिंग और इन सब चीज़ों को देख के ही हम वो RD का जो रेगुलेटरी ड्यूटी की जो प्रोटेक्शन है, जो पुर्जे यहाँ बन रहे हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है वो जारी रहेगी। सेकेंड, आप ये भी हैरान होंगे कि बड़ी ऑटो सेक्टर के साथ जो अलाइड है वो सारा है वेंडिंग इंडस्ट्री। उनका जो प्रोटेक्शन है वो 16% होती है। अगर पाकिस्तान में पुर्जा बने तो उसके ऊपर 16% हो जाती है। ये जो लिस्ट है ये 2016 के बाद अपडेट नहीं हुई। अब हम ये हिस्सा बना रहे हैं ऑटो पॉलिसी क्या कि हर 6 महीने बाद जो पुर्जा पाकिस्तान में बन जाएगा
وہ اس لسٹ کا حصہ بن جائے گا، اس پہ پروٹیکشن ہوگی، اور اگر باقی کمپنیز نہیں بنا سکی تو ان کو مہنگا امپورٹ کرنا پڑے گا، وہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو پھر نہیں رہ سکیں گی۔ تو پاکستان کے اندر لوکلائزیشن، میک ان پاکستان ہی سارا فوکس ہے ہماری اگلی اور اسی آٹو پالیسی کا۔ تھینک یو۔ شوکت ترین صاحب انشاءاللہ منڈے کو اپنے وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے ہیں، منڈے کو انشاءاللہ وہ اپنے دفتر میں واپس آ جائیں گے، اور جو گورنر بلوچستان کا جو فیصلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی ہفتے مطلوب جی نظام۔ ایویلیویشن بھی تو ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مارکیٹ، جیسے میں نے عرض کیا، ایک ہی چیک ہے قیمتوں کو نیچے رکھنے کا، وہ ہے آپ امپورٹ کس سٹیج پہ الاؤ کرتے ہیں، اور دنیا میں اس کے ایکولنٹ گاڑی کتنے کی مل رہی ہے، اور اس میں آپ اگر لوکل پروڈیوس کر رہے ہیں یا باہر سے منگوائیں، اس میں کتنا فرق رکھیں، اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہ فرق مناسب ہو، تاکہ یہ قیمتیں بڑھا نہ سکیں۔ دوسرا، گلوبل سٹینڈرڈ ہے، جیسے ایویشن کے سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں، اسی طرح آٹو سیکٹر کے ہیں WP29 کے، اس کی امپلیمنٹیشن ہم انشور کرا رہے ہیں اس آٹو پالیسی میں، اور انشاءاللہ اگلے ماہ جب اگست کے اندر یہ آٹو پالیسی آئے گی تو ان سب فیچرز کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل میں لے جاؤں گا۔ آج سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کی قیمتیں سب گاڑیوں کی کم ہو رہی ہیں مختلف رینجز میں، اور اس سے پاکستان کی آٹو سیکٹر میں گروتھ آئے گی، جس سے تقریباً 4.25 لاکھ نوکریاں اسی سال آئیں گی، اور اسی وجہ سے پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا جو ٹارگٹ 6% ہم نے رکھا ہے، یہ بھی بتاتا چلوں کہ 6% کا ٹارگٹ نون لیگ کی 5 سالہ حکومت میں کبھی پورا نہیں ہوا، جو یہ گروتھ کے دعوے کرتے ہیں۔ تو ہم نے ہر سیکٹر کی جو کیپیسٹی ہے، میرا ایز منسٹر فار انڈسٹریز فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انسٹالڈ کیپیسٹی ابھی لگی ہوئی ہے، ہم اس کو پورے سے بھرپور کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کریں، جب تک نئی مشینری اور نئی فیکٹریاں لگیں گی، وہ ایک اگلے سال نئے فائنینشیل ایئر پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ شکریہ۔ آخری سوال صدیقی صاحب سے سوال یہ کہ یہ جو مافیاز ہیں پاکستان میں، آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایز اے منسٹر انڈسٹریل پروڈکشن کہ اس وقت گاڑیوں کا منافع جس انداز سے اوپر جا رہا ہے گزشتہ کم از کم 3-4-5 سال میں، حکومت نے تو اپنا فرض ادا کر دیا اس کام کی ہے، کیا آپ نے مجبور کر سکیں گے کہ وہ بھی اپنے منافع میں کمی لائیں؟ دوسرا یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں ایکس جو مل ریٹ ہے وہ ہے 85 روپیز ایز پر ڈیسیجن آف لاہور ہائی کورٹ، 90 روپے خریدی ہے، 10 روپے اس پہ خرچ آئے گا، 100 روپے، لیکن وہ 85 میں بیچیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے؟ آٹا اور چینی اسٹینڈرڈز کی رپورٹ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ اور انتہائی مختصر فواد جو حساب سے وہ ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، فواد صاحب ہوا کہ آپ کے پیش ہو شبلی فراز صاحب سے 1.5 سال پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے ہم حل کروائیں گے۔ آپارا چوک سے لال مسجد تک 1 فرلانگ کا راستہ کچھ شرپسندوں نے ابھی تک کیا ہے، گزشتہ 5 سال سے بند ہے۔ اس سلسلے میں آپ لوگ کیا اصول پا سکیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کا پہلا سوال کو جواب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ قیمتیں نیچے رکھنے کا واحد طریقہ کہ آپ امپورٹ کس لیول پہ، کس قیمت پہ امپورٹ الاؤ کریں گے، تاکہ یہ لوگ لوکل میں جو مینوفیکچررز ہیں یہ اس سے زیادہ قیمت نہ چارج کر سکیں اور کوالٹی بھی اچھی دیں، ورنہ اچھی کوالٹی کی کم قیمت پہ گاڑی امپورٹ کرنے کی پالیسی ہم اس نئی پالیسی میں ڈال رہے ہیں، جو RDs کے تھرو مینیج کریں گے۔ دوسرا سوال آپ کا یوٹیلیٹی اسٹورز۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کی گروتھ بہت ہوئی ہے، پہلی دفعہ یوٹیلیٹی اسٹور نقصان سے پروفٹ میں آیا ہے، اور پچھلے سال یوٹیلیٹی اسٹورز کا ٹرن اوور 100 ارب روپے کا تھا، لیکن
کیا اس کی افادیت پوری مل رہی ہے عوام کو؟ اس کا چیلنج یہ ہے کہ کیا ہول سیلر خرید رہا ہے، کیا ایکچولی یوٹیلیٹی سٹور پہ ایک جینون کسٹمر جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اس ساری چیز کو مینیج کرنے کا، وہ ہے آٹومیشن، کہ ہر سیل، ہر ریکارڈ، ہر پرچیز آٹومیٹڈ ہو۔ تو وہ ہم نے کر دیا ہے تقریباً جولائی کے آخر کے اندر۔ انشاءاللہ یہ سارا سیکٹر آٹومیٹ ہو جائے گا، اور جس نے جو خریدنا ہے وہ ریکارڈ پہ ہوگا کہ جینون کسٹمر ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں ہول سیلر آ کے ٹرک چینی، آٹا، گھی کو لے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارا احساس پروگرام ہے اس کے تھرو بھی ایک کارڈ کے ذریعے یوٹیلیٹی سٹور اور باقی کریانہ سٹورز کو ایک ہولسٹک طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں، تاکہ فوڈ انفلیشن کا جو چیلنج ہے وہ متوسط اور غریب طبقے کے اوپر، اس کے اوپر کشن پیدا کیا جا سکے۔ شکریہ۔ اور راستے کے اوپر جو ہے وہ سی ڈی اے کو کل کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ جتنا اسلام آباد کے اندر جو بھی ایکسیسز ہیں ان کو وہ رپورٹ دے، تو اگلی کیبنٹ میٹنگز میں وہ آ جائیں گی، تو اکارڈنگلی انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے۔ جی سر۔ پہلے تو دیکھیں کیپیسٹی پاکستان میں 4 لاکھ تقریباً 15,000 18,000 کے لگ بھگ ہے، اور ٹوٹل پروڈکشن پاکستان میں ہمیشہ میکسیمم 2.5 لاکھ ہوئی ہے۔ یہ وہ سیکٹر ہے جو پرائس ڈیمانڈ الاسٹک ہے، بہت قیمت نیچے آتی ہے ایک دم ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم نے گورنمنٹ ٹیکسز کے تھرو ہی یہ ڈیمانڈ بھی کم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹیکسز کو ہم نے کم کیا ہے، اور اس کا بینیفٹ ڈائریکٹ پاس آن ہوگا۔ باقی ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے کہ کس وہ کل ایشو کر دیجیے گا، یا آپ بتا دیں اس کو مختصر، ڈاکٹر حامد صاحب ایگزیکٹ آپ کو یہ سی سیز کی ڈیٹیل بھی بتا دیتے ہیں۔ جی، جو ایگزسٹنگ ٹیکسز اور ڈیوٹیز جو ہماری تھی، جیسے آلٹو ہے 34% ٹیکس تھا، اور یہ جو 1800 سی سی سے اوپر کے 28% ٹیکسز اس میں رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے اب میجر جو ہے وہ 2.5% اس میں سے ایف ڈی کم کر دی گئی ہے، اور 7% سے 0 پہ جو ہے 1000 سی سی تک تو 7% وہ آ گیا، اور جو اوپر ہے اس سے 1000 سی سی سے 5%، 7.5% تو ڈائریکٹلی ٹیکسز کی ہم نے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیل ٹیکس جو ہے وہ 1000 سی سی تک وہ 12.5% کر دی ہے، 17% کی بجائے، تو 4.5% کا ریلیز جو ہے وہ سیل ٹیکس میں بھی کرایا، اور اسی طرح ہائیبریڈ میں بھی 8.5% تو 8.5% کا ریلیز ہوئی ہے۔ گورنمنٹ نے اباؤٹ 10% کی ہے، اور یہ سارے کا سارا ایک ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ یہ سارے کا سارا پاس آن کریں گے، ان میں سے کچھ بھی کمپنیاں نہیں کریں گی، اور وہ خود ہی شاید یہ اپنے پروفٹس میں سے کچھ اور وہ کر کے چیزوں کا کام کریں، جو کہ کل بعد میں اختیار میں یہ دیش اکنامکس کریں گے۔ جی، وہ جو دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر اپوزیشن کو دعوت دی تھی، اس کے بعد اپوزیشن نے اب 2 کمیٹیز ہیں۔ ایک کمیٹی ہے جس میں اس لیجسلیشن کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے جو کہ اسمبلی سے پاس ہوئی، اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ جو الیکٹورل ریفارمز بل ہے اس کو واپس لایا جائے اور نیشنل اسمبلی میں دوبارہ ڈیبیٹ ہو۔ ایک دوسری کمیٹی ہے جس کے اوپر الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات ہونی ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے نوید قمر صاحب کو اپنا فوکل پرسن نامینیٹ کیا ہے، مجھے اسپیکر صاحب نے بتایا ہے۔ پی ایم ایل این نے ابھی تک اپنا فوکل پرسن نامینیٹ نہیں کیا، سو ہم انتظار کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے کہ وہ اپنا فوکل پرسن نامینیٹ کر دیں، تو پھر باقاعدہ یہ جو ہم نے اپنے جو 49 پوائنٹس ہیں جو ہم امینڈمنٹس چاہتے ہیں الیکٹورل لاز میں، وہ ہم نے دے دی ہوئی ہیں۔ پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا ہمیں ویٹ ہے کہ وہ اپنی تجاویز دیں تاکہ اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں۔ سر جی
دیکھیے میں کافی حیران ہوں آپ کی بات کے اوپر. اگر تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ وہاں پہ جا کے جلسہ نہیں کریں گے تو کیا کسی میڈیا اونر کو کہیں کہ جا کے جلسہ کر لے؟ ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہی جائے گی نا کہ جا کے وہ جلسہ تو کریں گے. اس میں کیا یہ تو حق ہے وزیر اعظم کا کہ وہ وہاں پہ جائیں, اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بھرپور جو وزیر اعظم کی حیثیت سے وہاں پہ نہیں جا رہے, وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے وہاں پہ جا رہے ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کے حق میں ایک الیکشن کیمپین کریں. شکریہ.